رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے بخشوانے کے لیے، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس تحفے کی قدر نہ کریں۔ اللہ کے نبی منبر کے اوپر چڑھ رہے ہیں، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، آپ نے منبر کی 3 سیڑھیوں پر قدم رکھ کر کے آمین کہا۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ نے بار بار آج آمین کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے بددعا کی، رغیم انف رجل ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اس انسان کے لیے بربادی ہو جس نے رمضان کا مہینہ تو پایا مگر اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی، بربادی ہو اس انسان کے لیے۔ جبریل نے بددعا کی، میں نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے بددعا کی، رغیم انف رجل ادرک عندہ الکبر والداہ، اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے، اس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، فلم یغفر لہ، اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ ماں باپ اس کو بڑھاپے میں ملے، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ کر سکا، اس بد نصیب انسان کے لیے بربادی ہو۔ جبریل نے بددعا کی اور پیارے نبی نے آمین کہی۔ اور منبر کی تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا، کہا کہ جبریل نے بددعا کی، رغیم انف رجل ذکرت عنہ فلم یصلی علی، بربادی ہو اس انسان کے لیے جس کے سامنے اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس نے نہیں پڑھا، اس کے لیے بھی آپ نے بربادی کی بددعا کی۔ آپ کے گاؤں میں جب میں آیا، میں نے عیدگاہ کی نظر آئی، میں نے لوگوں سے پوچھا، ماشاءاللہ بڑی اچھی عیدگاہ ہے۔ لوگوں نے بتایا عیدگاہ تو بہت اچھی ہے مولوی صاحب، لیکن ہمارے یہاں عورتوں کے لیے ارینجمنٹ نہیں ہے۔ مولوی صاحب مسجد بڑی شاندار ہے، 3 منزل کی مسجد ہے ہمارے یہاں، مگر جمعہ کی نماز میں عورتوں کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جواب دینے کے لیے تیار رہنا میرے بھائی۔ اللہ پوچھے گا کہ میرے بندو، تمہارے گھر کی عورتوں کو بگاڑنے کے لیے جس دور میں ٹی وی کے سیریل موجود تھے، یوٹیوب کے ویڈیو موجود تھے، انسٹاگرام موجود تھا، واٹس ایپ موجود تھا، فیس بک موجود تھا، تم نے اپنے گھر کی عورتوں کی اصلاح کرنے کے لیے کیا راستہ اپنایا؟ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے سال میں ایک بار جلسہ کرا دیا۔ جب آپ کے گھر کی عورتوں کو دین سے دور کرنے والی چیزیں 24 گھنٹے پیش کی جا رہی ہیں تو سال کا 1 دن کا جلسہ، 1 رات کا جلسہ میرے بھائیوں کافی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ جمعہ کی نماز میں آپ عورتوں کا انتظام نہیں رکھتے۔ میں اپنے یو پی میں بنارس میں جا کے کہوں تو لوگ حیرت کریں گے کہ کیا اہل حدیثوں کے ہاں بھی ایسا ہو رہا ہے، لیکن آپ کے بہار اور بنگال میں ہو رہا ہے۔ یعنی مزاج ہی نہیں ہے صاحب، مسجدیں ہیں، شاندار مسجدیں ہیں، گاؤں والے کروڑوں کے مالک ہیں، چاہے تو اس میں عورتوں کا انتظام کر سکتے ہیں، ان کی انٹری الگ ہو سکتی ہے، ان کا راستہ الگ ہو سکتا ہے، چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر ہم چاہتے ہی نہیں۔ بنگال کے کتنے علاقوں میں گیا، اہل حدیثوں کی مسجدوں میں 2 اذان ہو رہی ہے صاحب جمعہ کے دن۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بولے مولوی صاحب ایک زمانے سے ہوتا چلا آیا ہے۔ میں نے کہا تب ہمیں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو اپنے باپ دادا کا مقلد کہنا چاہیے، مقلد۔ ارے ہم نے اہل حدیثیت اسی لیے قبول کی ہے، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ جب ہم نے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل جیسے بڑے بڑے اماموں کی تقلید نہیں کی تو اپنے باپ دادا کی تقلید کریں گے ہم؟ آج بنگال کے کتنی مسجدوں میں فرض نماز کے بعد مولوی صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اجتماعی دعا ہو رہی ہے، امام صاحب دعا کر رہے ہیں، ساری پبلک آمین کہہ رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ یہ تقلیدی ذہن کیوں ہے آپ کے یہاں؟ آپ اپنی مسجدوں میں عورتوں کے لیے انتظام کراؤ میرے بھائی۔ میں آپ کی غیرت کو جگا رہا ہوں۔ میرے نوجوانوں، اگر اپنے قوم کی عورتوں کو بچانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گاؤں کی لڑکیاں اور بہنیں تمہاری کل آنے والے دنوں میں جو حالات ہیں مرتد نہ ہو جائیں، تو اللہ کے واسطے اپنی بیٹیوں کو ایمان سکھاؤ، ان کو اسلام سکھاؤ، ان کو قرآن و سنت سکھاؤ، اور اس کو سکھانے کا سب سے سمپل طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم
شادی بیاہ میں دلہن کے یہاں قبول کراتی ہے، اگر قبول سسٹم اگر دلہن کے یہاں قبول نہیں کرائے جی تو وہ گھر میں لے جا کے دوبارہ شادی پڑھاتے ہیں، ہمارا شادی پڑھانا بھی کروا رہی ہے۔ جی یہ شیخ صاحب نے جو بات کہی، ہمارے یہاں بھی یہ چیز ایک رسم اور رواج بن چکی ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے، مولوی صاحب جب نکاح پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو شریعت کا مسئلہ کیا ہے کہ لڑکی سے اجازت لے لینا کافی ہے، اور وہ اجازت لڑکی کا باپ لے لے، لڑکی کے گھر کا کوئی بڑا ذمہ دار لے لے، وہ اجازت لے لینا کافی ہے۔ نکاح پڑھانے والے کا باقاعدہ جا کر کے کہ محترمہ فلانا بنت فلاں، آپ کا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ یہ جو پورا ایک سسٹم رائج ہے، یہ کہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ لڑکی کے یہاں ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں، اس کی اجازت لے لینا کافی ہے۔ مگر ہمارے یہاں صاحب یعنی اتنا اس کو رواج کی اہمیت دے دی گئی کہ شیخ صاحب نے بتایا اگر کہیں اس طریقے سے لڑکی کے ہاں اگر ایجاب و قبول نہیں ہوتا ہے تو نکاح کو ادھورا مانا جاتا ہے، الگ سے اس کا نکاح کرایا جاتا ہے کہ صاحب ہمارا نکاح ادھورا ہو گیا۔ میں خود نکاح پڑھانے جاتا ہوں، 3 بار ایجاب و قبول کرانے کا ہمارے یہاں رواج ہے۔ اگر میں نے 1 بار کرا دیا تو صاحب پیچھے سے آوازیں آنے لگتی، مولوی صاحب تھوڑا 1-2 بار اور کرا دیجیے۔ میں نے کہا ارے دلہے نے بول دیا، آپ سب نے سن لیا، میں بہرا نہیں، آپ بہرے نہیں، ضرورت کیا ہے؟ لیکن رواج ہے، ہم نے رواجوں کو اپنی گردن پہ ٹانگ کے رکھا ہے۔ اس میں کہا ہے کہ چیز اپنانے کے لیے 1 بار ہی کافی ہے، لیکن توڑنے کے لیے 3 بار کرنی پڑتی ہے۔ جی تو رسم و رواج جو آپ نے لاد کے رکھے ہیں ان کو ہٹائیے میرے بھائی۔ آج یو پی کے غازی پور کے علاقے میں گاؤں ہے، 12 گاؤں، کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور جائیے گا۔ پورا گاؤں اہل حدیث کا گاؤں ہے، پورا گاؤں پڑھے لکھوں کا گاؤں ہے۔ پولیس میں اور آرمی کی سروس میں وہاں 70% لوگ آپ کو مل جائیں گے، پڑھے لکھے لوگوں کا گاؤں ہے۔ مگر اہل حدیث کا گھر ہے، مسلمان کا گھر ہے، شادی ہو رہی ہے صاحب، سہاگ کی جو چیزیں جاتی ہیں، شادی کے موقع پر جو چیزیں جاتی ہیں، اس میں سندور بھی جاتا ہے عورت کے مانگ میں بھرنے کے، اس میں غیر مسلموں کی بہت ساری رسم و رواج کی چیزیں بھی جاتی ہیں۔ دلہن جب گھر میں آتی ہے پہلی بار تو کوئی چھوٹا سا بچہ اس کی گود میں دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ بچے کو گود لے لے گی تو اس کی بھی گود بھرائی ہوگی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ آگے چل کے بیٹا دے گا۔ منگل سوتر بھیجا جاتا ہے، اس کو بھی سہاگ کی ایک نشانی مانا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر سہاگ کی کوئی نشانی نہیں، معاف کیجیے۔ شادی شدہ عورت کے لیے اس کے بدن میں کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسلام نے کہا کہ ہاں یہ شادی شدہ ہونے کی عورت کی علامت ہے۔ ہاں بس ایک پہچان ہے کہ جو شادی شدہ عورت رہے گی وہ اپنے شوہر کے لیے سجے گی سنورے گی، اس کو اس کے سجنے سنورنے کا حکم دیا گیا۔ باقی یہ منگل سوتر اور یہ سندور، یہ تمام کی تمام مشرکانہ چیزیں ہیں، غیر مسلموں کی رسمیں ہیں، اسلام کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ باقاعدہ ایک دن ہلدی ہو رہی ہے، ہلدی والے دن سارے دلہن کے گھر کی لڑکیاں ہلدی کلر کا کپڑا پہنتی ہیں۔ ایک دن مہندی کی رسم ہو رہی ہے، سارے گھر کی عورتیں مہندی کلر کا کپڑا پہنتی ہیں۔ یہ رسم و رواج انہوں نے آج حالات یہ پہنچائے ہیں کہ غریب بیچارہ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے پہلے 1000 بار سوچتا ہے میں کہاں سے انتظام کروں گا صاحب، میں کہاں سے 100-200 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں کہاں سے اپنی بیٹی کو اتنے جوڑے کپڑے دوں گا، اتنا زیور دوں گا۔ آج غریب کے لیے چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے نبی دنیا میں رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ میرا نبی تم کو رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہے، میرے نبی تم کو رسم و رواج سے آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نبی کا کلمہ اگر ہم اور آپ پڑھتے تو اپنے آپ کو ان رسم و رواج سے آزاد کریں اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی اس کے لیے تیار کریں، اور اس کے لیے آپ کو اپنے گھر کی عورتوں پر محنت کرنی پڑے گی۔ کم سے کم آپ جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں بالکل آپ انتظام کیجئے عورتوں کا۔ اور ہمارے شمیم بھائی ہیں اور ہمارے گاؤں کی اور سارے لوگ جن کو بھی اللہ نے نوازا ہے، میں سب سے گزارش کروں گا کہ اس سال آنے والی عید پر میں فون کر کے پوچھوں گا کہ آپ کے گاؤں کی عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام ہوا کہ نہیں ہوا، اور میں اس امید کے ساتھ یہاں سے جاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ اس کا انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ جس طریقے سے آپ کے لیے تحفہ ہے، عورتوں کے لیے بھی تحفہ ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے صاحب، رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے عورتوں کو کچن میں جھونک دیا، تجھے یہ بنانا ہے، تجھے وہ بنانا ہے، تجھے وہ بنانا ہے۔ جو آئٹم سال کے 11 مہینے نہیں کھائے جاتے وہ رمضان میں کھائے جاتے ہیں۔ اور بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب
میری بیوی تو یہ بنا کے کھلا